ایک دفعہ سلطان علاء الدین ایوبی کو جاسوس نے خبر دی کہ سلطان مذہب رنالڈا بادشاہ کے قبضے میں ایک ایسا قبیلہ ہے جس میں جو بھی قبیلے میں چاہے وہ عام آدمی ہو یا سپاہی شہید ہو تو رنالڈا بادشاہ کا سپاہی رنالڈا بادشاہ کے حکم مطابق سپاہیوں کو دفن نہیں کرنے دیتا بلکہ جلا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے اس قبیلے میں رہنا ہے تو ہماری روایات کے مطابق چلنا ہوگا۔ یہ سن کر سلطان بڑا پریشان ہوا کیونکہ اس سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی رنالڈا بادشاہ کے ساتھ معاہدہ کر چکا تھا جس کے مطابق بادشاہ اور سلطان معظم آپس میں جنگ نہیں کر سکتے۔ جب سلطان نے اس قبیلے کے بارے میں مزید پوچھا کہ اس قبیلے کا سردار بادشاہ کے سامنے اپنے حق کی بات نہیں کر سکتا تو سپاہیوں نے کہا، حضور ہماری خبر کے مطابق اس کے قبیلے کا سردار رنالڈا بادشاہ کی بیعت کرتا ہے اور وہ ہر بات اسی کی مانتا ہے۔ وہ کہنے کو مسلمان ہے لیکن وہ پیروی غیر مسلم بادشاہ رنالڈا کی کرتا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ جب سردار غیر مسلم ہو تو پھر اس کے قبیلے کے لوگ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، سلطان معظم، انہوں نے آپ کی بہادری، ایمان اور سخاوت کے قصے سن کر ان تمام قبیلوں والوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن اس بد دل اور بد نصیب سردار کو اللہ نے ہدایت نہیں دی۔ وہ سونے کا پجاری ہے اور رنالڈا بادشاہ کی پیروی کرتا ہے۔ یہ سن کر سلطان مزید پریشان ہوا اور کہا کہ میں اس قبیلے کو اس طرح ظالم بادشاہ کا رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ جب وہ بادشاہ قبیلے کے شہید سپاہیوں کو دفن نہیں کرنے دیتا تو ان کے بنیادی حقوق کیسے دیتا ہوگا؟ ان کی بیٹیوں ماؤں کی عزت کیا ہوگی؟ ان قبیلے کے رہنے والوں کا رہن سہن کیا ہوگا؟ یہ سن کر صلاح الدین نے رنالڈا بادشاہ کو ایک خط لکھا جس میں سلطان معظم نے فرمایا، بے شک تمہارے اور میرے درمیان صلح کا معاہدہ ہو چکا ہے، لیکن مجھے خبر ملی ہے کہ ایک قبیلہ جس کے لوگ مسلمان ہیں لیکن اس کا سردار تمہاری پیروی کرتا ہے اور وہ لالچی انسان سونے کا پجاری ہے اور ہر بات تمہاری مانتا ہے، اور یہ لالچ تم نے اس سردار کو دے کر اپنی تربیت اس قبیلے پر ابھی تک جاری رکھا ہوا ہے۔ میری معلومات کے مطابق اس قبیلے کے شہید سپاہیوں کو تمہارے سپاہی دفن بھی نہیں کرنے دیتے اور انہیں جلا دیتے ہیں۔ اگر تم نے یہ کام آج سے بعد نہ روکا تو میں بھول جاؤں گا کہ تمہارے اور میرے درمیان کوئی معاہدہ ہوا تھا۔ جب یہ خط رنالڈا بادشاہ نے سنا تو اسے اسی وقت اپنے قاصد سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس بھیجا اور کہا کہ ہمارے بادشاہ نے آپ کو دعوت دی ہے اور کہا ہے کہ آپ آج رات کھانے ہمارے پاس کھائیں اور اس قبیلے کے بارے میں صبر و عمل سے بیٹھ کر بات کریں۔ پہلے تو سلطان ایوب غصے سے لال ہو گیا کہ اس بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر کیسے کھانا کھا سکتا ہوں جو اسلام کے سب سے بڑا دشمن ہے۔ پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان نے کہا کہ یہاں بات مظلوم اور غریبوں کی ہے اور اگر میں نہ گیا تو اس معاہدے کی آڑ میں وہ ظالم بادشاہ اس قبیلے والوں پر اسی طرح ظلم ڈالتا رہے گا۔ سلطان نے اس قاصد کو کہا کہ آج رات میں کھانے کے لیے رنالڈا بادشاہ کے محل ضرور تشریف لاؤں گا۔ ادھر رنالڈا بادشاہ نے بڑے بڑے کھانوں کا انتظام کروایا اور جب شام کا وقت ہوا تو سلطان اپنے دو سپاہیوں کے ساتھ محل پہنچا تو رنالڈا بادشاہ نے کہا، سلطان معظم، سب سے پہلے آپ کھانا کھا لیں، اس کے بعد اس قبیلے کے بارے میں بات کریں گے۔ رنالڈا بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے بیٹھ گیا۔ سلطان کے ذہن میں خیال آپ کا تھا کہ اگر بات صرف قبیلے کی ہوتی تو رنالڈا مجھے خط کے ذریعے بھی پیغام دے سکتے تھے، لیکن دعوت پر بلانا اس کا کوئی چلاکی ہے۔ رنالڈا بادشاہ نے سلطان معظم کے لیے ایک منصوبہ تیار کر رکھا جسے سلطان کھانے کی جگہ پر بیٹھا ہے تو ایک حسین و جمیل کنیز کھانا لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس لے کر آئی۔ تو جیسے ہی کھانا سلطان کے سامنے رکھا تو دیکھ کر سلطان نے کہا، یہ میرے کھانے میرے سامنے چکھا دو کیونکہ یہ گوشت کسی حلال جانور کا نہیں بلکہ کتے کا گوشت پکا ہوا ہے۔ یہ سن کر رنالڈا نے سلطان معظم، آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ سلطان نے بادشاہ کی بات کو کاٹتے ہوئے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے اور کہاں سے آئی ہے؟ رنالڈا بادشاہ نے کہا کہ یہ میری کنیز ہے اور آج ہی مجھے ایک دوست بادشاہ نے تحفے میں دی ہے اور اس نے کہا ہے کہ یہ ایک پاک دامن عورت ہے، ابھی تک اس کو کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ یہ سن کر سلطان معظم نے فرمایا، بادشاہ رنالڈا، اگر یہ گوشت حلال جانور کا بھی ہوتا تو میں کبھی اس کو ہاتھ نہ لگاتا۔ یہ سن کر بادشاہ بڑا حیران ہوا اور کہا کہ سلطان معظم کیا بات ہے؟ تو سلطان نے کہا کہ یہ جو عورت گوشت لے کر آئی ہے یہ بدکار عورت ہے اور آج تک یہ کئی مردوں کے ساتھ سو چکی ہے۔ پھر سلطان نے کہا، اس عورت کی بات چھوڑو، تم اتنے بڑے بادشاہ ہو کر اپنے باپ کی اولاد نہیں ہو۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ مسلمانوں کے سلطان، اگر آج تم میرے گھر میں موجود نہ ہوتے تو شاید تمہارے درمیان جنگ کھڑی ہو جاتی۔
سلطان نے کہا کہ اگر یہ میری تینوں باتیں غلط ہوں تو پھر تمہاری جنگ کرنا جائز بنتا ہے۔ رنالڈا بادشاہ نے کہا مسلمانوں کے سلطان، اگر آپ ان 3 باتیں سچی ثابت کر دو تو اس قبیلے کو میں مکمل طور پر آزاد کر کے تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یہ سلطان ایوبی نے کہا کہ میں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا یہ گوشت کتے کا گوشت پکا ہوا ہے؟ تو سلطان نے کہا جب اس عورت نے میرے سامنے گوشت رکھا تو گوشت کی ہر بوٹی کی طرف چربی ہی چربی تھی، اور ایک مسلمان کھانے کی دوڑ سے دیکھ کر یہ پہچان جاتا ہے کہ یہ کھانا حلال ہے یا حرام، اس لیے مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ گوشت کسی حرام جانور یعنی کتے کا ہے۔ اور دوسری بات، جب یہ عورت میرے پاس کھانا لے کر آئی تو اس کی نظروں اور اس کے چلنے کے انداز سے ہی مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ لڑکی بدکار ہے۔ اور پھر بادشاہ نے کہا میرا تیسرا سوال کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا میں اپنے باپ کی اولاد نہیں؟ تو سلطان نے کہا کہ جو شخص اپنے مہمان کو کتے کا گوشت ایک بدکار عورت کے ہاتھوں کھلوا سکتا ہے تو وہ اپنے باپ کی اولاد کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ سن کر بادشاہ بڑا شرمندہ ہوا کیونکہ سلطان کے تینوں باتیں درست تھیں۔ پھر بادشاہ نے اس بات کا اقرار کیا کہ میں نے آپ کے ایمان کو چیک کرنے کے لیے اس کے کتے کا گوشت بنوایا کہ آپ پہچان بھی سکتے ہیں کہ حرام اور حلال میں فرق کیا ہے، اور میں نے اس وقت اس لیے عورت کے بارے میں جھوٹ بولا کہ یہ کنیز پاک دامن عورت ہے تاکہ مجھے یہ پتہ چلے سکے کہ ایک بدکار عورت کا تو ایک عظیم سلطان کھانا کھاتے ہیں یا نہیں۔ یہ سن کر رنالڈا بڑا شرمندہ ہوا اور اپنے وعدے کے مطابق وہ قبیلہ آزاد کر دیا، اور سلطان نے اس قبیلے سے ہجرت کروا کے اپنی سلطنت میں اس کو جگہ دے دی۔ اور کہتے ہیں کہ اس قبیلے کے سردار کو سلطان نے قید کروا کر نیا سردار مقرر کروایا، اور آنے والے وقت میں وہ قبیلہ سلطان کا بہت بڑا ساتھی بن گیا اور واحد وہ قبیلہ تھا جو ترین میں بغیر کسی جنگ یا مذاکرات کی بنا پر حاصل کیا گیا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں۔